کچھ ناظرین ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وائرس جو ہے وہ تو اب بتدریج کم ہو رہا ہے، لگائی سب کیسز بھی کم ہو رہے ہیں، ویکسینیشن لگوانے کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اب ویکسین مل ہی نہیں رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر لاہور کے جو مناظر تھے وہ تو ہم نے دیکھے، کس طرح سے ہنگامہ آ رہے، اتنے گھنٹوں لوگوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا جی ویکسین تو ہے نہیں، اب پیر کو آئیے گا۔ لوگوں کو تو غصہ آئے گا نا؟ یقینی بات ہے، اور حکومت کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ نے $1 ارب مختص کیے ہیں تو پھر نظر بھی تو آنے چاہیے نا۔ آپ کو چین کی طرف سے خیرات میں، صدقات میں، زکوٰۃ میں، اور پہلے تو سعودی عرب میں جا کر ماہ رمضان میں انہوں نے جا کر وصول کیے، خیرات وصول کی، فطرات وصول کیے، صدقات وصول کیے، آ گئے۔ اب چین سے ان کو مل رہی ہے ویکسین، کیونکہ آپ کا پڑوسی ملک ہے، لیکن یورپ نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی ویکسین کے ساتھ آتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ نہیں آنا، ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ یورپ کی ویکسین تلاش کر رہے ہیں، وہ کیا کریں جو لگوا چکے ہیں۔ بالکل، اور فائزر جو ہے وہ مل بھی نہیں رہی ہے، ہاں، اور ملے بھی نہیں، اور پھر یہ کہ اس کی قیمت بڑھے گی، اور حکومت اس سے کمانے کی، حکومت نے ہر اپرچونٹی کو جس سے کمانے کی، ان کی مافیا کو کمانے کا موقع ملے، پیٹرول ہو، چینی ہو، اور ٹماٹر ہوں، آلو ہوں، اور کوئی بھی چیز ہو، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے میں چوکے نہیں ہیں۔ آٹا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب ان کو اسپیس ملتا ہے کہ مافیا کو کہیں کہ جناب شاباش بڑھ جاؤ آگے، اور پھر مافیا سے پتی کھڑی کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جی مافیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یار آپ کے ہاتھ میں حکومت تو پھر آپ نہ ہوئے اگر مافیا آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ مافیا جو دواؤں کی مافیا نے 4.5 گنا، 450%، 4% نہیں میں کہہ رہا ہوں، 450% جو $1 کی چیز تھی وہ $4.5 میں، $5 میں مل رہی ہے۔ تو یہ جو فارماسٹیکل مافیا ہے اس نے کتنا کمایا۔ اور پھر پتلی گلی سے چلے جائیں، ذوالفقار مرزا، کیا نام تھا ان کا، ظفر مرزا، ڈاکٹر ظفر مرزا، یہ بھی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی ڈاکٹر ہی تھے، اور یہ بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ یہ ڈاکٹروں کی بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے عالی مرتبہ قبلہ جناب جہانگیر ترین صاحب چینے کے معاملے میں صلح کرو، صفائی کرو، مٹی پاؤ، اتنی 2 بیلچے جو وہ ڈال رہے تھے نا درخت کے لگانے کے لیے جناب وزیر اعظم، وہ مٹی انہوں نے ادھر بھی ڈال دی جہانگیر ترین والے کیس پر، اٹھاؤ 2-4 بیلچے لا کر انہوں نے مٹی اس کے اوپر ڈال۔ لیکن جس وقت ان کے خلاف ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں تب تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کسی کے نہیں ہیں، وہ اپنے قریبی دوست کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے، اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اکیلے جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو لوگ مافیا ہیں اور بھی جن لوگوں نے ساری چوری میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو چھوڑ کر صرف جہانگیر ترین کی گردن کو پکڑا جا رہا ہے۔ چھوڑ دی وہ گردن انہوں نے، بلکہ اس کے اوپر کیس سارے معاملے پر مٹی بھی ڈال دی ہے، اور FIA کو شرف کال دے دی ہے، خبردار اس طرف کا شہزاد اکبر بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ NRO دینے سے بچا نہیں سکے جہانگیر ترین صاحب کو۔ خسرو بختیار کو ویسے ملا ہوا ہے NRO، وہ سرائیکی صوبہ بنانے کے لیے چلے تھے، وہ بیٹھ کر وزارت اپنی بھی اپنے بھائی کی بھی پکی کر کے خاموشی سے بیٹھ گئے، اور وہ بھول بھی گئے کہ ہم سردار شیرباز خان مزاری کو لائے تھے، ان کے پوتے کو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر بنوا دیا، پھر نصر اللہ خان دریشک کو لائے تھے، ان کے صاحبزادے وزیر بنے ہوئے ہیں حسنین دریشک، وہ پھر لائے تھے عثمان بزدار کو، پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب اس طرح سے جو ہے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی مافیا کی سربراہی کرے اس کے لیے تو بالکل کھلے عام صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ اچھا لغاری صاحب، لیکن جو کرونا وائرس کے ہم بات کر رہے تھے، کرونا وائرس کے کیسز کیونکہ کافی کم ہو رہے ہیں، تو اب 21 جون سے پرائمری سکولز بھی کھولنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اب یہ درست فیصلہ ہے کیونکہ کیسز کم ہیں؟ حکومت سندھ نے کیا ہے، اور میرا خیال میں بہت نقصان ہو چکا ہے بچوں کا، جب آپ کی شرح بہت کم ہو چکی ہے، جو 4000 پر تھی وہ اب 100 سے بھی کم ہو گئی ہے، اور اب لوگ جو ہیں اس میں نہیں ہیں، تو اب بچوں کا یہ موقع دینا چاہیے، لیکن اسکولز کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ SOPs کی ہر صورت میں پابندی کریں، اور بچوں کے ساتھ اگر پرائمری اسکول ہے تو پرائمری ظاہر ہے KG نرسری چھوٹی چھوٹی کے بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے گریڈ کے بچے ہوں گے جو وہاں پڑھ رہے ہوں گے، تو ان بچوں کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ بچوں کو تو ویکسین بھی نہیں لگی ابھی؟ ہاں نہیں لگی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، تو یہ اسکول انتظامیہ کے ذمہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو پھر وہ اسکول ذمہ دار ہوگا لیکن
تعلیم کا حرج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، تعلیمی ادارے تو کھول رہی ہے حکومت، مالز وغیرہ بھی کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ، لیکن شادی ہالز کو ابھی بھی کہا گیا ہے کہ 28 جون کو فیصلہ کریں گے، شادی ہالز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لگائی صاحب، شادی ہالز بھی SOPs کے تحت حکومت کیوں نہیں کھول دیتی؟ جب ریسٹورنٹس کھول دیے تو شادی ہالز کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ شادی ہال والوں سے مجھے سندھ حکومت کے معاملات کا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ شادی ہالز اس وقت بھی جب کرونا جو ہے اپنے پیک پر تھا، وہ جب بزنس کر رہے تھے تو ایک ایک چیز کی وہ پورے کے طور پر جو ہے وہ خیال رکھ رہے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم اس دوران میں 3-4 شادیوں میں ہمارا جانا ہوا اور میں واقعی بھول گیا تھا ماسک، تو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ماسک دیا، ہماری فیملی کے پاس ماسک تھا، پھر انہوں نے ہمیں سینیٹائزر دیا، ہم نے سینیٹائز کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ڈسٹینس سے ہمیں بٹھایا۔ یعنی مجھے اگر اپنی بیگم سے بات کرنی پڑتی تو باقاعدہ زور سے بات کرنی پڑتی، اتنے فاصلے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزوں کا خیال شادی ہال والے کر رہے تھے۔ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، انہیں شادی ہالز کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بھی اس وجہ سے جو ہے آپ کے ولیمے میں شریک نہیں ہو سکا، اور چونکہ شادی تو آپ کی لاہور میں ہوئی لیکن آپ کے ولیمے میں شریک نہیں ہوا، اس لیے کہ صورتحال ہی ایسی تھی کہ یہ اس طرح کا شریک ہونا ممکن نہیں تھا۔ ابھی تو لگاری صاحب صورتحال یہ ہے کہ منڈیاں لگ رہی ہیں، ظاہر ہے، تو وہ شادی ہالز ایسوسی ایشن والے کہتے ہیں کہ کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ہمارے لوگوں فاقے کرنے پر مجبور ہیں، منڈی کھول دی، شادی ہال نہیں کھولا۔ دیکھیں نا، اب آپ نے عید الاضحیٰ کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں، یعنی جانور جو ہیں وہ آپ لا رہے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا بھی رش ہوگا اور جانوروں کا بھی رش ہوگا، وہاں پر بھی آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ شادی ہالز کی بندش میرے خیال میں سب سے زیادہ افسوسناک ہے اور اس حکومت کے لیے، اس لیے کہ شادی ہال صرف سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس بیرے کا مسئلہ ہے، اس کک کا مسئلہ ہے، جو کھانا بناتا ہے، جو بیرا۔ کیا ظلم ہوا یار، ایک برتن دھلا ہوا نہیں تھا، کس طرح سے بچے کو جو ہے بے دردی سے لوگوں نے جو ہے یعنی ایک پلیٹ کے نہ دھلے ہونے پر جو ہے بندے کو قتل کر دیا۔ یہ فرسٹریشن ہے، یہ بدترین قابل نفرت فرسٹریشن تھی، اور یہ فرسٹریشن پروان چڑھ رہی ہے ہمارے ان بچوں میں بھی جن کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے شام کو بیرے کیا کرتے تھے؟ کچھ بچ جاتا تھا نا کھانا، کچھ لوگ مہربانی کر لیتے تھے اور وہ بچوں کے لیے دے دیتے تھے کہ جو سرو کر رہے ہیں ان کو دے دیں۔ ان کو اب سرو کیا ہوا کھانا وہ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے کہ رات کے 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد وہ گھر بیٹھتے تھے تو ان کے بچے جاگ رہے ہوتے تھے کہ بابا آئیں گے، بھائی آئیں گے اور ہم ان سے کھانا لیں گے۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو حکومت کو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے۔